بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شفت الحا، آپ دیکھ رہے ہیں مزیدار فوڈز۔ آج ہم آپ کے سامنے شادیوں پر بنائی جانے والی کشمیری چائے، جس کو ہم سبز چائے اور پنک ٹی بھی بولتے ہیں، اس کے سارے راز اسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بہت ساری ویڈیوز آپ تک ہماری پہنچ سکیں۔ سب سے پہلے ہم نے کشمیری قہوہ لیا ہے، یہ آپ اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کسی بھی پنسار دکان سے یا جنرل سٹور سے آپ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ کشمیری چائے ہم نے بنانی ہے، کشمیری قہوہ دے دیں یا کشمیری چائے کی پتی دے دیں۔ تو یہ ہم نے سب بادیان کے پھول لیے ہیں، یہ تقریباً ہم نے 8 سے 10 عدد لیے ہیں۔ ہم 10 کلو کے دودھ کی چائے بنائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے 12 سے 14 عدد ہم نے یہ لے لیے ہیں، سبز الائچی لے لی ہے چھوٹی، اور اس کے ساتھ موٹی الائچی کے تقریباً ہم نے 5 دانے لے لیے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ دار چینی کے جو ہے وہ ٹکڑیاں لے لی ہیں، اور سونف جو ہے وہ 1 ٹیبل سپون ہم نے لے لی ہے، اور اس کے ساتھ تقریباً 4 سے 5 عدد ہم نے لونگ بھی لے لی ہیں۔ اور چائے کی پتی کو بھی ہم نے یہ دیکھ سکتے ہیں، اس کی کوالٹی بڑی اچھی ہے، کسی بھی آپ دکان سے بڑا بآسانی آپ کو مل جائے گا۔ اور ہم نے پہلے پانی کو گرم کر لینا ہے، گرم کر کے اس کے اندر جو ہمارے مسالے ہیں سارے، اس کے اندر موٹے مسالے اس کے اندر ڈال دینے ہیں، اور اس کو اچھی طرح پکانا ہے۔ آپ پانی کی بھی مقدار نوٹ کر لیں کہ پانی ہم نے کتنا ڈالا ہے۔ ہم نے برتن فل بھرا ہوا ہے پانی کا، تو اس کے اندر ہم نے یہ ڈال دیا ہے۔ اس کو تقریباً آپ پکنے دینا ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ آپ نے جو ہے اس کو اچھی طرح جو ہے بوائل ہونے دینا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا تقریباً 20 منٹ ہو گئے ہیں، اس کا پانی آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل جو ہے وہ کتنا کم ہو گیا ہے، اور تقریباً ہم نے اب اس کو 10 سے 15 منٹ اور پکنے دیا ہے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی پانی جو ہے وہ خشک ہو کے، تو اس کے اندر سارا جو ہے وہ سارے خوشبو جو ہے مسالوں کی وہ پانی کے اندر آ گئی ہے، قہوہ ہمارا تیار ہو گیا ہے۔ اور دودھ کو جو ہے ہم نے اچھی طرح بوائل کر لینا ہے۔ دودھ کو اچھی طرح بوائل کرنے کے بعد جو ہے ہمارا جو قہوہ ہے اس کو ہم نے وہ اسٹین کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اچھی طرح اسٹین کر لیں تاکہ ہمارے چائے جو ہے وہ کشمیری چائے بعد میں جو ہے وہ اسٹین نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے قہوہ جو ہے اس کے دودھ کے اندر اسٹین کر کے ڈالنا ہے۔ یہ قہوے کا آپ کلر دیکھ سکتے ہیں، اچھی طرح پک کے تیار ہوا قہوہ ہے۔ دودھ کو اچھی طرح آپ نے پہلے ہی بوائل کر لینا ہے، اچھی طرح بوائل کر کے اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ قہوہ جو ہے وہ اس کے سارا ادھر ہی مکس کر دینا ہے۔ یہ بہت ہی یونیک ریسیپی ہے، اس کو ذرا آپ نوٹ بھی کر لیں، اور جو ہے بآسانی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں۔ یہ آپ کاروبار کے لیے بھی بنا سکتے ہیں، اس کو سیل کرنے کے لیے بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی یونیک ریسیپی ہے۔ دودھ کو اچھی طرح گرم کر کے اس کے اندر یہیں پہ قہوہ شامل کر دینا ہے۔ شامل کرنے کے بعد آپ نے اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے، اور اس کو تھوڑی دیر پکنے دینا ہے۔ تقریباً آپ 5 سے 10 منٹ اس کو پکنے دیں گے۔ اس کے بعد آپ اس کے اندر پنک کلر جو ہے وہ فوڈ کلر شامل کرنا ہے، یہ نہ ہو آپ وہ دوسرا کپڑوں والا کلر شامل کر دیں اور سارا جو ہے وہ کام خراب ہو جائے۔ یہ آپ نے اس میں فوڈ کلر شامل کرنا ہے، پنک کلر کا، یہ اس بات کا بڑا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے۔ فوڈ کلر شامل کر کے تو اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے۔ ہمارا کلر صحیح نہیں آیا تو ہم نے تھوڑا سا کلر اور شامل کرنا ہے۔ اسی طرح آپ تھوڑا تھوڑا کر کے کلر شامل کریں گے اس کے اندر۔ اگر آپ نے ایک دفعہ زیادہ کلر شامل کر دیا تو وہ بہت زیادہ کلر نہ ہو جائے، اس لیے آپ تھوڑا تھوڑا سا چیک کر کے شامل کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کا کلر جو ہے وہ آپ جتنا رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ذرا لائٹ کلر رکھیں گے چائے کا، آپ جو اگر تیز کلر کرنا چاہتے ہیں تو تیز بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ شادیوں پہ بہت زیادہ کلر، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بہت ہی شاندار قسم کا کلر ہے، بہت ہی اس کی مزیدار سی لک آئی ہے۔ انشاءاللہ یہ دیکھنے سے ہی آپ کا پینے کو دل کرے گا۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس ٹائم جب یہ لک آ جائے گی تو اس پہ ہم نے شوگر شامل کر دینی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں شوگر جو ہے تقریباً ہم نے 3 پاؤ شامل کی ہے، آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی بڑا خاص مرحلہ ہے، آپ نے بڑا خاص خیال سے اس کو دیکھنا ہے۔ یہ تقریباً ہم نے بادام لیے ہیں، 1 پاؤ ہے، آدھا پاؤ ہم نے آدھا پاؤ بادام لیے ہیں، آدھا پاؤ ہم نے پستہ لیا ہے۔ ان کو ایک جار کے اندر ڈال کے آدھا آپ نے جو ہے اس کو بالکل گرینڈ کر لینا، آدھے کا بالکل پاؤڈر بنا کے اس کے اندر شامل کر دینا ہے۔ اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے جب آپ چائے کا گھونٹ بھریں گے، تو یہ ساتھ ہی اس کا جو ہے وہ جو ٹیسٹ آئے گا نا، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ بہت شاندار ریسیپی ہے، اسی طرح آپ نے بنانا ہے گھر میں۔ اس کو اچھی طرح مکس کر کے پھر اس کو بھی پکنے دینا ہے۔ تقریباً آپ 5 منٹ کے لیے اس کو تقریباً 1 یا 2 بوائل جو آپ آ جائیں گے، تو اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کے اندر جو دوسرا آپ کے آدھا رکھا ہوا تھا اس کو آپ نے جو ہے وہ کرش کر لینا، تقریباً دادڑ کر لینا آپ نے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی لوگ اس طرح کر کے، تو اس میں بھی آپ نے آدھا شامل کرنا ہے، ادھر ہی آدھا شامل کر کے پھر اس کو آپ نے پکنے دینا ہے۔ جو آدھا باقی بچ جائے گا وہ آپ نے رکھ لینا ہے، تاکہ آپ بعد میں جو ہے اس کی گارنش کرنے کے لیے آپ کے کام آئے گا۔ جب آپ کپ میں ڈالیں گے چاہے تو اس میں آپ گارنش کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اب بڑا یونیک مرحلہ ہے، یہ خاص خیال رکھیں اس چیز کا کہ شادیوں پر بنائی جانے والی چائے ذرا ڈفرینٹ کیوں ہوتی ہے۔ یہ ہم نے اس کے اندر ملک کریم ڈالی ہے،
ये तकरीबन हमने आधा किलो की क्वांटिटी में ली है। 10 किलो दूध में हमने आधा किलो डाली है। आप 1 किलो भी डाल सकते हैं, आप आधा किलो से कम भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने आधा किलो डाली है और इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आया था। और इस क्रीम को डाल के फिर इसको पकने देना है। ठीक है, जितनी चाय ये दूध वाली चाय, ये सब्ज़ चाय पकाएंगे उसका उतना टेस्ट जो है वो निखरता आएगा। तो इसके अंदर जो पिस्ता बादाम आपने डाले हैं उसका टेस्ट भी डेवलप होता जाएगा। अच्छी तरह फिर इसको आपने पका लेना है। पका के ये देख सकते हैं हमारी चाय बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। एक दफ़ा आप पिएंगे, एक दफ़ा आप दूसरों को बना के पिलाएंगे तो सारे आपके फ़ैन हो जाएंगे। इस तरह आपने ऊपर गार्निश भी कर लेनी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। ये इंशाल्लाह घर में आप ट्राई करें, बहुत मज़ा आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी वीडियोज़ देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।